الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارے کی سورہ کوثر اور ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، وانحر اور قربانی کریں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے وہ قربانی کرے۔ اگر اس نے قربانی نہیں کی، صاحب حیثیت ہے اور قربانی نہیں کی، تو ہمارے ساتھ وہ عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ جس کے ذمہ قربانی ہے وہ قربانی کرے۔ ہم گزشتہ 1-2 جمعوں پر قربانی سے متعلق مسائل، فضائل، اس کے وجوب اور جو نہ کرنے والے ہیں ان کی وعید بیان کر رہے تھے۔ آج کی گزارشات میں بھی یہی مقصد ہے کہ عید الاضحیٰ، اضحیٰ اس کا معنی ہی قربانی ہے۔ اضحیٰ، اضحیہ اس کی جمع اضاحی، اس کا معنی ہی قربانی کرنا ہے۔ اضحیہ، اضحیٰ، اضاحی۔ قربانی والی عید بھی لوگ آپ عام اصطلاح میں یوں کہہ بھی دیتے ہیں قربانی والی عید، لیکن وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ عربی زبان کا جو لفظ ہے عید الاضحیٰ، اس کا ترجمہ ہی ہے قربانی والی عید۔ اضحیٰ کہتی قربانی، جیسے عید الفطر ہے، فطر کھانے کو کہتے ہیں، فطرانہ بھی کھانے کو کہتے ہیں، تو اسی مناسبت کے ساتھ نام ہی اس کا عید الفطر، کھانے والی عید۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اب تک تو کھانا منع تھا، تو اب عید کا چاند نظر آ گیا تو کھانا سنت ہے، اب اس کا نام عید الفطر ہو گیا۔ اور اسی میں جو ہے فطرانہ دینا ہوتا ہے صاحب حیثیت شخص کو، وہ بھی عید الفطر سے فطرانہ ہے۔ عید الاضحیٰ سے ہی اس کیا ہے، عید الاضحیٰ قربانی والی عید، یعنی قربانی کرو۔ تو قربانی کرنا جس طرح کے عید الفطر پر صاحب حیثیت شخص کو فطرانہ دینا عبادت ہے اور واجب ہے، صاحب حیثیت شخص کو عید الفطر پر فطرانہ دینا عبادت ہے، واجب ہے، نہیں دے گا گنہگار ہوگا۔ ایسی ہی عید الاضحیٰ پر صاحب حیثیت شخص پر قربانی دینا واجب ہے، اگر نہیں دے گا گنہگار ہوگا۔ رہی بات یہ کہ صاحب حیثیت کہ جس کے پاس پاکستانی لحاظ سے 40,000 روپے کی مالیت ہے، کچھ مل جل کر 40,000 مالیت بن جاتی ہے، سونا چاندی وغیرہ، تو اس پر قربانی واجب ہے۔
جتنے گھر میں افراد ہیں اتنے پر واجب ہے، جو سارے کمائی کرتے ہیں علیحدہ علیحدہ حساب رکھتے ہیں اپنا. تو عبادت سمجھ کر یہ کام کرنا ہے. اسلامی شریعت کی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماقبل اپنے سابقہ اسلاف کی یادگاروں کو، اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھنے کے لیے عبادت کی صورت شریعت عطا کرتی ہے. اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے صفا مروہ میں بھاگے پانی کی تلاش میں، اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ حاجی اور عمرے والے کے لیے وہاں سے بھاگنا لازم کر دیا، الا یہ کہ معذور ہو تو کوئی بات نہیں. کہ اس بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس یاد کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس انداز میں تازہ رکھا کہ حاجی عمرے والے کے لیے لازم کر دیا. اور کنکریاں مارنے ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی یاد بھی حاجیوں کی صورت میں لازم کر دی. اسی طرح قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کی قربانی دی. اس کارنامے کو، ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے کو اس طرح لازم کر دیا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے پیغمبر میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کو زندہ کیا جا رہا ہے، یاد رکھا جا رہا ہے ان کے کارنامے کو. عرض کرنے لگے فما لنا یا رسول اللہ، اس قربانی سے ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی. بال کوئی گن نہیں سکتا، بے شک کوئی کارخانہ آج کل مشین بھی لگا دی جائے پھر بھی نہیں گنے جا سکتے. تو ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. مراد اس سے کیا ہے کہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، بے شمار ثواب ملے گا، یہ بتایا جا رہا ہے. ورنہ بال کون گن سکتے؟ آپ صرف ہاتھ پھیرے نا جانور پر، اس پہ جتنے بال آتے ہیں وہی گننا مشکل ہے. اچھا، بال عربی زبان میں ہمارے ہاں تو بال ہی بال ہے نا جی. بیل کا بھی بال ہے تو بکری کا بھی بال ہے تو دمبے کا بھی جو اوپر ہوتا ہے وہ بال ہے. لیکن عربی زبان میں سارے بالوں کا نام الگ ہے. صحابہ نے سوچا کہ یہ بال تو ہوتے ہیں بکری کے اور بیل کے، تو دمبے جو ہے وہ قربانی کیے جائیں، اس پر تو بال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو قالو فصوف یا رسول اللہ، یہ دمبے کے جو اون ہے اس کے اوپر کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر دمبے کے ہر اون کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا کریں گے. یہ قربانی واجب ہے اور عبادت ہے، اور اس کی دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے فوائد بھی ہیں، فضیلت بھی ہے، فائدہ بھی ہے. ظاہری دنیا کے لحاظ سے بھی خیر و برکت، صحت وغیرہ، اپنا نظام کاروبار کے لحاظ سے اللہ کا حکم ہے، جب اس کو خوشی سے مانا جا رہا ہے وہ فائدے سے خالی نہیں. اسلامی کوئی حکم بھی ہے اس کو جب انسان مانتا ہے ہر حال میں فائدہ ہے، خواہ انسان کو اس کی کوئی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی سنت لے لیں، چھوٹی نہیں ہے، ویسے نہیں کہنا چاہیے کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی. مسواک کرنا ہی سنت ہے، اپنا فائدہ ہے، دانتوں کو کیڑا نہیں لگے گا، دانت صاف رہیں گے، ہاضمہ صحیح رہتا ہے، اپنے کو بھی بو نہیں آئے گی، دوسرے ساتھی کو بھی فائدہ ہوگا. یہ تو مسواک کے دنیاوی فائدے ہیں. حکیم سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہمدرد والے کہ کوئی شخص پابندی سے مسواک کرتا ہے پوری زندگی دانتوں کو کوئی تکلیف، کوئی کیڑا، کوئی گرنا مرنا نہیں ہوگا. مسواک لوگ کرتے ہی نہیں پابندی سے.
یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، اور یہ ضرورت ہے انسان کی کہ وہ نہ آئے، کیڑا نہ لگے، دانت صاف ہوں، اچھے رہیں۔ اور اخروی فائدے بہت زیادہ ہیں۔ ایک فائدہ بتا دیتا ہوں، اخروی فائدہ ایک کہ مرتے وقت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے جو مسواک کی پابندی کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم بھی اس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں وہ دونوں جہانوں کا ضامن ہے۔ قربانی کر رہے ہیں، اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور اس امت کو یہ فضیلت عطا کی گئی ہے، اس امت کو کہ قربانی کا گوشت کھانا حلال طیب ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اگر جناب قربانی واجب نہ ہوتی تو آج کل تو بڑی عید پر بھی لوگوں نے فارمی مرغی خرید کے پکانی تھی، جیسے چھوٹی عید پر تو فارمی مرغی سے اللہ نے بچایا، یہ مہمانی کی ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اپنے کو کھلاؤ، دوسروں کو، رشتہ داروں کو دو، غریبوں مسکینوں کو دو، دنیاوی فائدہ ہوا۔ اور اخروی فائدہ کہ گوشت کو یا دوسری چیزوں کو تو وہ تو ہیں ہی قیمتی چیزیں، بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے کہ گوشت پوشت کے ساتھ یہ میزان کے اوپر حاضر ہو جائے گا جانور، اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی جائے، اور ہر وقت جائزہ لیا جائے کہ میری نیت صرف اللہ کی رضا ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی ترتیب کے ساتھ ہو جائے، گوشت کی تقسیم جیسے مسنون مستحب بات ہے، جو 3 حصوں میں کر لیں، مستحب بات ہے، ذرا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ غریبوں کا بھی حصہ تقسیم ہو گیا، رشتہ داروں کا الگ رکھ لیا، جیسے جیسے موقع ملے گا رشتہ داروں کو دے دیں گے، اپنے لیے بھی رکھ لیا، سارا تقسیم کر دیا، رشتہ دار زیادہ ہیں سارا رکھ لیا، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، یہ 3 حصے مستحب ہے، اچھی بات ہے، کوئی پابندی نہیں۔ آپ کے اچانک مہمان زیادہ آ گئے یا خود ہی افراد زیادہ ہیں تو سارا ہی پکا کھا لیا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو قربانی کرنا عبادت ہے اور واجب ہے، اور جیسے خون زمین پر، حدیث میں تھا خون زمین پر گرنے سے پہلے آپ کی قربانی قبول ہو گئی، اس کے بعد دیکھو جو بھی کر سکتے ہو۔ پھر کھال کے بارے میں لوگ ایسی مسئلے مسائل بناتے رہتے ہیں، پھر جناب ہمارے تو فرقہ واریتیں بھی ہیں، تو جماعت داریاں بھی ہیں، تو فلانیاں بھی ہیں، تو یوں بھی ہماری تو عبادت بھی جو ہے نا جی، وہ بھی سیاست کی زیادہ ہے یا فرقہ واریت کی زیادہ ہے کہ ہم نے وہ کس کو دینی ہے، وہ کس کو کرنی ہے، ہم نے فلانی جماعت کو دینی ہے، ہم نے یہ کرنی ہے۔ یعنی عبادت میں بھی ہمارے رسم و رواج سمجھیں یا اپنی جماعتی تعصب سمجھیں، یہ اس میں بھی داخل ہے کہ عبادت کو تو ان چیزوں سے بے نیاز مستثنا کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، وہاں حرم میں تو جاتے ہیں سارے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ساروں کی ہو جاتی ہیں، حالانکہ ادھر تو نماز زیادہ قیمتی ہے، ایک نماز پر 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ادھر تو جامع مسجد میں پڑھو تو چلو 500 نماز کا، یا مسجد میں پڑھو 27 نمازوں کا ثواب ہے، ادھر تو نماز زیادہ قیمتی ہے، ایک نماز پر 1 لاکھ نماز کا ثواب مل رہا ہے، تو وہ زیادہ اہم اور زیادہ عظیم نماز ہے، وہ تو سب کی ایک امام کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اور ادھر آ کے جناب یہ وہ میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ میرا فلانا وہ ہے، فلانا وہ ہے۔ یعنی ہم نے عبادت میں بھی جماعتیں داخل کی ہوئی ہیں، اپنی عبادتوں میں بھی۔ وہ پہلے تو سیاسی چکر ہوتے تھے، سیاسی جماعتیں، وہ میری جماعت، وہ فلانی جماعت، وہ ایک اس کی جماعت ہے، اس کی جماعت، ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ جماعت وہ جماعت۔ وہ بندہ ان کو کہے تو اس کے پیچھے لگا، تو اس کے پیچھے لگا، یہ کیا کرتے ہو، یہ کیوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی یہ جمہوریت کا حسن ہے، کمال ہے۔ یہ اگر جمہوریت کا حسن ہے تو اس کی خرابیاں کون سی ہیں؟ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور پتہ نہیں کیا سے کیا، آپ تو سمجھتے ہی ہو، وہ سمجھایا جائے جی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو، وہ بھی 60-70 سال والا لیڈر ہے، وہ بھی 70 سال والا لیڈر ہے، محترم لوگ ہیں سارے، ایک دوسرے کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ کہتے جی یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ سبحان اللہ، جس نظریے کا حسن یہ ہے کہ گالیاں دی جائیں اور برا بھلا کہا جائے، اس نظریے کی جو برائیاں ہیں وہ کیا ہوں گی؟ یہ ہماری حکومت ہے، یہ ہمارا جمہوری نظام ہے جی، یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ پہلے تو سیاست میں اختلاف ہوتے تھے، نظریاتی وغیرہ، اب عبادت میں بھی لوگوں نے اس طرح کی جماعت دھڑیاں داخل کر دی ہیں، اور وہاں ساروں کی نماز ساروں کی ہو جاتی ہے۔ جیسے ادھر سے ادھر آتے ہیں پھر نہیں ہوتی ہیں نمازیں، پھر اس کی ادھر نہیں ہوتی، اس کی ادھر نہیں ہوتی، اس طرح
یہی بات ہماری قربانی کی کھالوں میں بھی داخل ہو چکی ہے، وہ فلانی جماعت کو دینی ہے، فلانے اس کو دینی ہے، فلاں بھائی اللہ کے بعد یہ حکم ہے، قربانی کی کھال ہے، یہ اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت ہے ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی طرح لازم واجب نہیں ہے، بس اگر نہیں اپنے استعمال میں لاتے ہو تو جو آپ غریب مستحق سمجھتے ہیں آپ اس کو دے دیں، بس وہ بیچ لے یا آپ بیچ دیں تو وہ پیسے صدقے میں دے دیں۔ قربانی کے کھال میں کوئی اتنی سخت پابندی نہیں ہے کہ ہر حال میں غریب ہی کو دینی ہے، یہ یاد رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کی کھال اگر آپ کے استعمال میں ہو سکتی ہے، مشکیزہ بنانا ہے، جائے نماز بنانی ہے، کوئی اور چیز بنانا چاہتے ہیں، دمبوں کی کھالوں وغیرہ کے لوگ جائے نمازیں بناتے ہوتے تھے تو اچھی بات ہے، اب بھی بنائی جا سکتی ہے، اور باقاعدہ ایسے ادارے موجود ہیں پنڈی میں، آپ ان کو کھال جمع کرائیں گے نا جی، وہ کچھ پیسے لیں گے، آپ کو دباغت دے کے بڑی صاف ستھری جائے نماز بنا دیں گے، تو وہ سنت بھی ہے اس پر نماز پڑھنا۔ اگر آپ اپنے استعمال میں قربانی کی کھال لا سکتے ہیں جیسے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی چیز بنا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ قربانی کی کھال کسی کو آپ ہدیہ دینا چاہتے ہیں کہ میرا فلانا ایک دوست ہے تو بڑا مالدار صاحب حیثیت، لیکن میرے دمبے کی وہ کھال اچھی تھی نا، کالی اور سفید، اس کو بڑی پسند ہے، آپ اپنے اس مالدار صاحب حیثیت شخص کو کھال ہدیہ دینا چاہتے ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، اس کھال کے ہدیہ دینے میں، کھال کی یہ دوسری صورت بتا رہا ہوں نا، پہلے تو یہ کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت ہے اگر کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، کسی کو ہدیہ دینا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے غریب کو ہی ہدیہ دینی ہے، نہیں، رشتہ دار کو ہی ہدیہ دینی ہے، سید کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں کھال، ہدیہ صدقے کی نیت نہیں، سید ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کسی شخص کو آپ کھال ہدیہ دے دیں، کوئی پابندی نہیں۔ دو باتیں ختم ہو گئی۔ تیسری چیز، کھال جو ہے اگر نہ آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں، نہ ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو ہدیے کی کوئی شکل بن رہی ہے، تو پھر یہ کھال غریب کا حق ہے، یہ تیسری صورت ہے۔ پھر اس شخص کو یہ کھال دینی ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ لوگ ہوتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحقین ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وغیرہ، تو پھر کھال بھی ان کو دی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی کی خوراک بنے، یہ صدقہ، کھال کی رقم یہ کسی غریب کا کھانا بنے، یہ کسی اداروں کی نالیاں نہیں بننی چاہیے یا فلان نہیں بننا چاہیے، جیسے بڑے بڑے جناب لارڈ اور بڑے اونچے اونچے ادارے ہیں، اور اس موقع پر وہ بھی ماشاءاللہ کھالے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مفت کا فائدہ ہے، 2-3 دن جو ہے تکلیف ہے پھر فائدہ ہے۔ دیکھو، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ جس طرح قربانی کرنا عبادت ہے، ایسی ہی کھال بھی اس کو صحیح مصرف تک پہنچانا عبادت ہے۔ اس میں تھوڑی سی لاپرواہی بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے، مصروفیت بڑھ جاتی ہے، قربانی کرنے کے دن مہمانداری بھی ہو جاتی ہے، کچھ اور بھی ہو جاتا ہے، گوشت کو تو لوگ سنبھال لیتے ہیں اور کھال ادھر پڑی رہتی ہے، موسم گرم ہوتا ہے، پھر وہ خراب ہو جاتی ہے۔ خراب ہونے کی وجہ سے یہ بہت جلدی خراب ہوتی ہے، اور خراب ہونے کی وجہ سے وہ پیسہ ضائع ہو گیا جو ایک غریب اور مستحق کے لیے خوراک بن سکتا تھا، تو اس کو خراب ہونے سے بچانا ہے۔ کوئی بندہ نہیں ملا ہے تو ٹھنڈی جگہ رکھیں اس کو، یا پھر نمک لگا دیں، یا اس طرح۔ یعنی حدیث میں جس چیز کے ایک ایک بال پر ثواب ہے نا جی، اس کھال کو تو لوگوں نے پھینک دیا ہے اور گوشت کو سنبھالنے کی فکر میں لگ گئے ہیں، یہ خیال رکھنا ہے۔ اگلی بات، دیکھو دوستو، آج کل ہر کوئی پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کوئی غریب ہے نا جی، اس کو بھی پیسہ چاہیے، تو اس کو تو زیادہ ہی چاہیے، بیچارہ غریب ہے، اور جو مالدار ہے اس کو تو اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ تو قربانی کرتے وقت کسائی کے ساتھ جو لین دین ہے یہ گول مول نہیں ہونا چاہیے۔ کسائی کہتے ہو کوئی بات نہیں حاجی صاحب، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کر لیں گے، نہیں، جیسے آپ کہیں گے نہیں،
باو تاؤ کریں، کلیئر کریں بات کو، یہ ہمارا جانور ہے، اس کی آپ نے صحیح بوٹی بنانی ہے، صحیح ہڈی توڑنی ہے، کیونکہ کسی کو جب دیں کو کھانے کے تو قابل ہو، یہ وہ سمجھا کے کسائیوں کو وہ سمجھتے ہیں ہی نہیں، اور پھر جب تھوڑا سا زیادہ کہو تو پھر غصہ ہو کے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو تجربہ ہے ہی نہیں، ہمیں تو بڑا تجربہ ہے، کہ خود لڑنے لگ جاتے ہیں وہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ یہ تو اب یہ ہو گیا۔ بس صاف ستھرے طریقے سے لین، دیکھو نا لوگ جناب 50,000 کا ایسی اتنے کے ہی لگ بھگ آتا ہے نا جی، ایئر کنڈیشن لے لیتے ہیں، اور جب اس کی لگانے کی نمبر آتا ہے نا تو وہ بندہ کہتا ہے 2,000 روپیہ، وہ جو لگاتے ہیں لوگ 2,000 روپیہ، تو یہ بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے، میں ہی ہوں بھلے، نہیں یار 1,000 روپے لے لو، 1,000 روپے لے لو۔ وہ 50,000 خرچ کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، وہ لگانے کے لحاظ سے جو 2,000 ہے اس میں وہ ریت شروع ہو گئی، اور وہ جناب پیپ ناقص لگا دیتے ہیں، تار کمزور لگا دیتے ہیں، وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے 50-60,000 لاکھ روپے کا بیل خرید لیا، تو اب نہ اس کی وہ کسائی والے نظام میں ماہر بندے کو تلاش کرنا چاہیے جو کھال کو بھی ضائع نہ کرے۔ اب یہی کھال جو 2-3 ہزار روپے کی ہوتی ہے نا جی، اگر وہ کاریگر نہ ہو اور اس کو غلط طریقے سے اتارے، کھال کاٹ دے یا گوشت اس کے ساتھ چلا جائے، تو وہ کھال 1,000 کی بھی نہیں رہتی، اس طرح نقصان ہوا۔ تو کسائی اچھا ہونا چاہیے جو کھال بھی صحیح اتارے اور گوشت بھی صحیح بنائے کہ کھانے کے قابل ہو، کسی کو دیا جائے تو وہ سمجھ بھی سکے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے یا گائے کا گوشت ہے، ایسی ٹھا پٹھا کر کے وہ الٹا سیدھا کر لیتے ہیں۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنے ہاں قربانی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ کسائی اچھا انتخاب کریں اس کا۔ یہ راستے میں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں، بس ایک لکڑی لے لیتے ہیں، وہ 100 روپے کی آتی ہے، 200 روپے کا ٹوکا آتا ہے، 50 روپے کی چھریاں آتی ہیں، جناب چل پڑتے ہیں گلیوں کے اندر، اور یوں کہ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کاریگر صحیح نہیں ہوتے، اچھا کاریگر منتخب ہو اور لین دین پہلے سے واضح ہو، صاف ستھرے طریقے سے لین دین واضح ہو، پھر آپ اس کو ہدیے میں کوئی چیز بھی دے دیں، گوشت دے دیں، کوئی چیز دے دیں، وہ کوئی بات نہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے، اور مجھے یہاں نہیں گاؤں دیہاتوں میں کہ موچی لوگ ہمارے ہاں گوشت قربانی وغیرہ یہ کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جی چمڑا ہم لے لیں گے، چمڑا ہم لے لیں گے، بس یہی ہماری اجرت ہے۔ کوئی رسی شسی یا بعض دفعہ رسی مضبوط ہوتی ہے، اب تو لوگ بھی بڑے سیانے ہو گئے ہیں، رسی بھی کوئی خاص نہیں لگاتے، تو رسی اور فلانی چیز اور کھال آپ کو دے دیں گے، آپ ہمیں قربانی اور گوشت بنا دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جانور کا کوئی جز قربانی کرنے کی اجرت نہیں بن سکتا، جانور کا کوئی جز، خواہ پائے ہوں، کھال ہو، رسی ہو، اس کے کنگن ہو، ہار ہو، کوئی چیز ہو، جانور کا کوئی جز حصہ بدن یا اس سے متعلق وہ اجرت نہیں بن سکتا۔ یہ ویسے آپ کسی وہ کھال کسی کو دیں، جیسے میں نے ابھی مسئلہ بتا دیا، یا کسی کو ضرورت ہے تو وہ غریب کو رسی دے دی، ویسے رسی قیمتی ہو تو وہ بھی ہدیہ کرنی، کسی غریب کو دینی ہے، واضح طور پر اجرت طے کی بات ہے۔ اور چربی یا فلاں کوئی چیز، اس میں اجرت کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ معاملہ کوئی بھی گول مول نہیں ہونا چاہیے دوستو، اس سے دھوکہ ہوتا ہے اور بہت تجربہ ہوتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تعاملوا کالاجانب تعاشروا کالاخوان، لین دین معاملات، لین دین جب کرو ایسا کرو جیسے جانتے ہی نہیں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرو، ایسا کرو جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہو، جیسے جانتا نہیں ہوتا نا بندہ تو بڑے ریٹ صحیح طے ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، اور رہو ایسے جیسے بھائی رہتے ہیں، کہ بھلے آپ رشتہ دار نہیں، علاقہ ایک نہیں، وغیرہ ایک نہیں، جیسے مدرسوں میں یونیورسٹیوں میں طالب علم پڑھتے ہیں، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، کوئی کہاں کا، کس ملک کا، کس علاقے کا، سارے ماشاءاللہ اکٹھے رہو ایسے جیسے بھائی رہتے ہیں، اور معاملات ایسے کرو جیسے کہ اجنبی ہو، تم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بہت عظیم ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا ایک ترجمہ ہے حوض کوثر، پانی کا حوض،
دوسرا ترجمہ ہے الکوثر کا خیر کثیر، اے نبی ہم نے آپ کو ہر اچھی چیز عطا کر دی ہے، ان میں سارا کچھ داخل ہے۔ فصل لربک وانحر، جب آپ کو اتنی عظیم نعمت عطا کی گئی، ہر خیر کثیر دے دیا یا حوض کوثر دے دیا ہے، تو اس کے شکر کے طور پر فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، وانحر اور قربانی کریں۔ بدنی عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت، اونچی عبادت، عظیم عبادت وہ نماز کی عبادت، بدنی عبادتوں میں، اور مالی عبادتوں میں سے سب سے اونچی عبادت وہ قربانی کرنا ہے۔ وانحر، اصل میں نحر کرنا تو اونٹ کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ عربوں میں اونٹ وہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اونٹ، اور یہ ایک عجیب سی نسل کی بکری ہے، اور بھیڑیں بہت زیادہ، پتہ نہیں بہت زیادہ کا لفظ بھی پورا آتا ہے کہ نہیں، ایسے ہوتی۔ میں طائف گیا اور راستے میں مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ اونٹ ہیں نا، یہ اونٹ ہیں، یہ اس پہاڑی کے اوپر یہ اونٹ ہیں۔ تو میں کہا ایسے ہی کہتے ہو، کدھر ہیں اونٹ؟ تو وہ اونٹ اس طرح تھے کہ وہ پہاڑی کے اوپر اس طرح تھے جیسے قالین بچھی ہوئی ہے اونٹوں کی، اتنے زیادہ تھے، وہ اکا دکا علیحدہ ہوتے تو نظر آتے نا جی کہ یہ اونٹ ہے، وہ اتنے زیادہ تھے جیسے کہ وہ ایک پہاڑی کا رنگ ہے اس طرح۔ یوں ہی بھیڑ بکریاں بھی وہاں ہوتی، تو وہاں اکثر اونٹ پسند کیا جاتا تھا، اور یوں گائے تو سعودی عرب میں ہوتی نہیں۔ اب انہوں نے ایک تجربہ شروع کیا ہے، مکہ کے قریب ایک بہت بڑا فارم لگایا ہے۔ بہرحال بھیڑ بکریاں اور اونٹ وہاں بہت زیادہ تھے، تو ونحر، نحر کرنا یہ اونٹ کے لیے، ورنہ مطلقاً ذبح کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نحر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اونٹ کا ایک پاؤں باندھ دیا جائے اور اس کے حلقوم کے اوپر چھری ماری جائے، خنجر مارا جائے، اس کا خون بہتا رہے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذبح کر دی۔ جب خنجر مارنا ہے تب بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنی ہے، اور جب وہ نیچے گر جائے گا پھر اس کو ذبح کرنا ہے۔ بہرحال اونٹ کا رواج اس علاقے میں بہت کم ہے، ہونا چاہیے، اور اچھی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع میں 100 اونٹ ذبح کیے۔ دنیا کہتی ہے جناب اتنی زیادہ قربانی کیوں کرتے ہو، فلان کیوں کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ یہ جو دشمنان اسلام ہے نا دوستو، یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ کی نماز کے اوپر اعتراض ہے، یہ کیا جناب اذانیں دیتے رہتے ہیں اور فلان کرتے رہتے ہیں نماز، کبھی آپ کے روزوں پر اعتراض ہے، یہ کیا اس طریقے سے۔ وہ عرب لوگ بھوکے تھے، کھانا پینا ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے روزے رکھتے تھے، اور اگر وہ بھوکے تھے تو پورے سال بھوکے تھے، صرف 1 مہینہ ان کو روزے رکھنے تھے۔ اچھا، کبھی جناب یہ ہمارے حج کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یوں ہو جاتا ہے بڑا برمداد سرمایہ داری فلان پیسہ، یوں پھر لگ جاتے ہیں قربانی کے پیچھے۔ ان کو ہماری ہر ادا ہی ناپسند ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں اسلام سے پھر جائیں۔ قرآن کہتا ہے دشمنان اسلام تمہارے پیچھے لگے رہیں گے، بس 2 صورتوں میں وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، یا تو تم ان کے مذہب پر آ جاؤ، یا تمہیں وہ ختم کر دیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی، آپ دشمنان اسلام یہود و نصارہ کو خوش نہیں کر سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے مذہب، ان کے نظریے کو آپ قبول کر لیں، تو پھر وہ دشمنی چھوڑ دیں گے۔ یار دشمن تو اتنا اپنے نظریے پر پابند ہے اور پکا ہے کہ وہ مسلمان کو بھی اپنے نظریے پہ لانا چاہتا ہے، اور مسلمان تو اپنے گھر کی 4 دیواری کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اسلام، مسلمان کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ وہ دوسرے کو بھی خیر کا پیغام دینے والا ہے۔ تو انا آتیناک الکوثر، خیر کثیر، حوض کوثر، یہ صورت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ دشمنان اسلام یہ کہتے تھے جی اس کے وہ عبداللہ بچہ بھی فوت ہو گیا، طیب بھی فوت ہو گیا، طاہر بھی فوت ہو گیا، ان کی نرینہ اولاد ساری فوت ہوتی جا رہی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اس کی نرینہ اولاد ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ ختم ہی ہو جائے گا یہ سلسلہ، جب یہ دنیا سے جائیں گے یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔
اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، نہ کبھی کم ہوا۔ اسلام کی تاریخ میں ہر دن جو نیا آیا مسلمانوں کے اضافے کا آیا، مسلمانوں کی کمی کا نہیں آیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اے نبی آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ اس نعمت عظیم کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، ونحر جو اونٹ کی قربانی کی بدارت، ان شانئک هو الابتر۔ اور آپ کیوں ختم ہو جائیں گے یا آپ کا نظریہ ختم ہو جائے گا؟ ختم تو وہ ہوں گے جو آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسلام تو مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ دنیا جناب ہر طریقے پر زور لگاتی ہے، زور لگاتی ہے، ہر طرح زور لگاتی ہے، ہر طرح۔ اسلام پھر بھی کمزور نہیں ہو سکتا، اسلام پھر بھی پھل پھولتا ہے۔ بڑی کوششیں کی گئی ہیں، اب بھی کوششیں ہوتی رہتی ہیں، وغیرہ ہوتا رہتا ہے۔ تو شکر الحمدللہ اس حکومت کو اللہ نے تھوڑی سی توفیق دی ہے، وہ ٹرمپ کے بیان تھوڑا سا اس کے جواب میں کچھ طاقت دکھائی ہے۔ امریکہ کے صدر نے جو بغض کی الٹی کی ہے نا، جو زہر ہے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ اس نے جو الٹی کی نا اپنے بغض کی، تو شکر ہے اللہ نے ہمت توفیق دی ہے کہ انہوں نے کوئی جواب اچھا دیا ہے۔ بڑی بات ہے مسلمان کو اسلام سمجھ میں آ جائے، مسلمان کو اللہ اور رسول سمجھ میں آ جائے تو وہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ جب دنیا کے بنگلوں میں لگ رہے اور 2 وادیاں سونے کی، تیسری وادی کی فکر میں لگ رہے، بزدل ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ڈرتا، پھر تو وہ سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہود و نصارہ تو دور کی بات ہے، ایمان جب آ جائے اور اس کو موت سے ڈر رخصت ہو جاتا ہے۔ ایمان جب آ جائے تو موت کا ڈر رخصت ہو جاتا ہے۔ ایمان والا تو موت کی تیاری میں رہتا ہے، اور ایمان والا موت سے خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو مجھے اس ذات کا دیدار نصیب ہوگا جس ذات کو دیکھے بغیر پوری زندگی سجدے کرتا رہا، اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایمان والا تو موت پر خوش ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو لوگوں کو درس دیا کہ انسانیت میں آؤ، انسانیت میں آؤ، درندگی سے نکلو، درندگی سے نکلو، انسانیت میں آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی۔ اور انہوں نے پھر اس بات کو مانا، عملاً مانا، تو اللہ نے دنیا بھی ان کو دکھا دی اور آخرت بھی ہے ہی ان کی۔ تو حوض کوثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں آپ خاموش بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ ہم نے پوچھا حضور مسکرانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، تو فرمایا کہ جبرائیل آئے اور مجھے حوض کوثر کی بشارت دی ہے کہ آخرت میں ایک بہت بڑا حوض دیا جائے گا جو یوں میٹھا ہوگا، یوں رنگ ہوگا، یوں ہوگا، اور اس پر پیالے ستاروں کی مانند یہ نیلام و تنائی ہوں گے، اور میں اور میری جماعت صحابہ کرام یہ ہم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے اس سے، اس کے بعد نہ کوئی پیاسا ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے ہم آپ کے امتی ہیں، اور میں بھی کہوں گا میرے امتی ہیں۔ فرشتے آ کے کہیں گے حضور انہوں نے دین کے اندر کچھ باتیں نئی داخل کر دی تھی، انہوں نے دین کے اندر کچھ باتیں نئی داخل کر دی تھی، تو پھر فرمائیں گے آ کے سحقن کہ ان کو دور کر دو جنہوں نے دین میں اضافے کی باتیں کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ بعض رات نے یہ لکھا ہے کہ فصل لربک سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، وانحر عید الاضحیٰ کے بعد پھر قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی کہ آپ کا دشمن نامراد ہوگا، آپ تو نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے میں افرادی قوتیں بھی تیار کی جاتی رہی ہیں، کی جاتی ہیں، اسلحے کے لحاظ سے، اربوں ڈالر کے لحاظ سے، کہ اسلامی نظریے کو، اسلامی سوچ کو، ان مسلمانوں کو ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے۔ اس پر اربوں ڈالر کی بجٹ، اور یہ جو ادھر سے ایک درویش دنیا ہے جو اسلام کی باتوں کو، قرآن حدیث کو زندہ کرنے کے لیے فکر مند ہے، اس کے لیے کوئی بجٹ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ادھر اپنی اسلامی حکومتیں ان کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں، اسلامی حکومتیں قال اللہ قال رسول پڑھنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں، حوصلہ افزائی کریں تو پھر تو اسلامی ملک یہ جس نظریے پہ بنا تھا اس نظریے کے مطابق اٹھے گا نا اوپر، باوجود اس کے کہ کفر تو ہے ہی دشمن اسلام کا۔ اپنے لحاظ سے بھی بعض حکمران ایسے آئے کہ جو حوصلہ شکنی کرتے رہے، لیکن پھر بھی یہ اسلام کی تعلیم جاری ہے، ادھر لاکھوں اربوں بجٹ ہے
جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور ادھر درویش ہیں جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہر گاؤں، ہر بستی، ہر چھوٹے ہر بڑے شہر کے اندر صبح و شام اللہ رسول کی صدائیں بلند ہو رہی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل چند باتیں کریں گے۔ 7 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔